اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ توفیق پروردگار سے سورہ طٰ کا ترجمہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سورہ کے محوری عناصر مسئلہ توحید ہے، وحی و نبوت اور معاد ہے، اور خطوط کلی اخلاق یا کلی جو فقہی اصول ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، یعنی اخلاق جو ہیں، اصول کلی جو اخلاق کے ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، اور فقہ کے بھی اصول کلی ذکر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں وجوب روزہ، وجوب حج یا خمس کا واجب ہونا، کہ یہ اصول جزئی، یہ خطوط جزئی ہیں، یہ ذکر نہیں ہوا۔ ٹھیک، اس سورہ کا موضوع یاد دہانی ہے کہ انذار کرنے کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے تاکہ یاد دہانی کی جائے، نصیحت لی جائے۔ طٰ، طٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ طٰ سورہ کا نام ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے نہیں نازل کیا تم پر یہ قرآن تاکہ تم مشقت میں پڑھو۔ یہ مشقت بدنی مراد نہیں ہے کہ بدنی مشقت ہو، بلکہ اگر آپ قرآن کریم اور روایات میں غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب زندہ داری سے لذت اٹھاتے تھے۔ شب زندہ داری ایک مشقت کا کام ہے، راتوں کو اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بس رسول خدا اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے مبارک پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، لیکن ان کی لذت کم نہیں ہوتی تھی، ان کی لذت کم نہیں ہوتی تھی، بلکہ مشقت سے مراد رنجیدہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہو، کہ رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ بس مشقت سے مراد رنجیدہ ہونا ہے، پریشان ہونا ہے، کہ قرآن نے یا رسول خداوند عالم نے کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر اس قرآن کو نازل نہیں کیا تاکہ تم جب دوسروں کو تم تبلیغ کرتے ہو، دوسروں کو جب سناتے ہو تو اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثر لوگ تیری بات کو قبول نہیں کرتے، آیات حق کو جھٹلاتے ہیں، پر تم مشقت میں نہ پڑو، تم رنجیدہ نہ ہو، تم رنجیدہ نہ ہو، رنج میں نہ پڑو، بس حساس نہ ہو، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ بلیۃ الناس علینا عظیمۃ، کہ لوگوں کی آزمائش ہمارے لیے سب بہت بڑی ہے، کہ اگر ہم انہیں دعوت دیں تو وہ مانتے نہیں، اور اگر ہم انہیں رہا کر دیں تو ہمارے بغیر وہ ہدایت نہیں پاتے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رنجیدہ ہوتے تھے کہ وہ حق سنتے تھے، حق کو سمجھتے تھے، لیکن بے ایمانی کا انتخاب کرتے تھے، بے ایمانی کا انتخاب کرتے تھے۔ بس یہ مشقت بدنی نہیں ہے، مشقت روحانی ہے، رنجیدہ ہونا ہے۔ ٹھیک، بعض نے کہا ہے کہ مکے کی عورتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شکی ہونا کہتے تھے، کہ تم شکی ہو، معاذ اللہ، تم شکی ہو۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے قرآن نہیں نازل کیا مگر اس لیے نازل کیا تاکہ تم شکی نہ ہو، تاکہ تم شکی نہ کہلاؤ۔ شکی وہ ہیں، تم شکی نہیں ہو۔ ٹھیک، الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تذکرتاً نصیحت ہو، نصیحت لیں، لمن وہ لوگ، یخشی جو عظمت خدا سے خوف کھاتے ہیں، عظمت خدا سے خوف کھاتے ہیں۔ نصیحت کا فائدہ لینے والے لوگ اہل خشیت ہیں۔ بس قرآن ہے ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت کا فائدہ لیتے کون ہیں؟ ہدی للمتقین، متقین لوگ فائدہ لیتے ہیں، متقین لوگ فائدہ لیتے ہیں۔ بس قرآن ہے سب کے لیے ہدایت، لیکن متقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ رسول خدا تمام انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، للعالمین نذیرا، پورے تمام انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ پورے انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ لیکن دوسری دفعہ قرآن نے کہا انما تنذر من اتبع ذکر، صرف تم ان سے خبردار کر سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو جو اس ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور خدا رحمان سے غیب میں، تنہائی میں، غیب میں ڈرے خداوند عالم سے۔ ٹھیک، بس الا تذکرتن، مگر یہ نصیحت ہے لمن، اس کے لیے جو عظمت خدا سے خوف کھاتا ہے۔ خشیت نہیں ہے عظمت خدا سے خوف کھانا، ایک خوف ہے، لفظ خوف ہے نہیں، اپنے گناہ کے آثار سے، گناہ کے آثار سے خوف کھانا، کہ گناہ جو بن چکا ہے عذاب الہی، اس سے خوف کھانا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن نازل ہوا ہے ممن، اس کی جانب سے جس نے آسمان کو، زمین کو خلق کیا اور بلند آسمانوں کو خلق کیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے پورے جہاں کے مالک کی جانب سے، جو پورے جہاں کا مالک ہے، پورے جہاں کا مالک ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، کہ یہ خدا رحمان ہے علی العرش، عرش یعنی فرما روائی کے مقام پر ہے، فرما روائی کے مقام پر بیٹھا ہوا ہے، استوار ہے، فرما روائی کے مقام پر استوار ہے، استوائی نے استوار ہے۔ الرحمن، یہ خدا رحمان، علی العرش، علی العرش استوی، فرما روائی کے مقام پر ہے، یعنی اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی، کیونکہ وہی مالک ہے اور اسی کا ہی حکم چلتا ہے جہاں میں۔ بس الرحمن علی العرش استوی، بس خدا رحمان جو فرما روائی کے مقام پر استوار ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔